بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس دین کی برکت سے اللہ پاک نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے کہ یہ ہر چیز سے ایک عبرت حاصل کرتا ہے، ایک نتیجہ نکالتا ہے، ایک سمجھ حاصل کرتا ہے کہ اگر آج ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل شاید ایسا کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب فتنوں کا دور آئے اور انسان فتنوں کے دور میں داخل ہو جائے تو عبرت والی چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انسان اور بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ ڈرے، اس کو خوف ہو، اندیشہ ہو، یہ اسی عبرت والی چیز کے اندر بھی اپنے لیے شہوت کے، لذت کے، ضرورت کے راستے ڈھونڈے گا. ڈرے گا نہیں، اللہ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اور اللہ پاک سے دور ہو جائے گا. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی یہ صورتحال اور بارشوں کا اس طرح خوفناک ہونا، ناگہانی آسمانی نوجوانی کی اچانک اموات کا بڑھ جانا، وہی پانی جو کبھی ہمارے لیے باعث خیر، باعث راحت، باعث خوشی تھا، آج وہی پانی ہے لیکن باعث ہلاکت بنا. وہی بارشیں جس کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا تھا، اب اس کے آنے کے آثار دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. اب چیز ایک ہی ہے لیکن اب بجائے انسان اس سے خیر اور فائدہ حاصل کرے، انسان کے لیے ہلاکت اور مصیبت کا باعث بن رہی. اور اس سے بڑی جو عبرت کی بات ہم سب کے لیے ہے دوستو، کہ ایسے موقع پر بھی انسان اپنی خباثت سے، شرارت سے، فطرت بد سے باز نہ آئے. یعنی کتنا ایک انسان کے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ جب یہ بارشیں ہوئی، یہ پانی بھر گیا اور لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے، گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، گھروں میں، تجارتی جگہوں میں، عبادت خانوں میں، مساجد میں
پانی داخل ہو گیا۔ ایسے میں بھی کیا ہوا ہمارے اسی شہر میں کہ اس تکلیف کے موقع پر کہ جب لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف مدد کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ تعاون کر لے، خیر کر لے، ایسے افراد بھی اس میں موجود تھے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے اس تکلیف میں پھنسی ہوئی مستورات کو تنگ کیا۔ ان کے ساتھ نعوذ باللہ نازیبہ حرکات کی۔ اب آپ بتائیں، ایک آدمی گھٹنوں سے اوپر پانی میں کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب کی، ایک ناراضگی کی شکل ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ملک کے ایک طویل و عریض حصے کے اندر اسی پانی نے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دی، لیکن یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، اور یہ ایک مسلمان عورت کو تنگ کرے، اس پر آواز کسے، اس کے لیے نازیبہ جملہ کہے۔ کیا یہ بالکل ہی ایک مسخ ہونے کی صورت نہیں کہ انسان اتنا گر چکا ہے، انسان اتنا بگڑ چکا ہے، انسان اتنا اپنی موت سے، اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ ایک شاعر نے کہا نا، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اس روئے زمیں سے تم، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اس روئے زمیں سے تم، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستان، تذکرے مٹ جائیں گے، ختم۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوست، لیکن آج ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہم کس رخ پہ چل پڑے، ہم کس راستے پہ چل پڑے۔ کیا جانوروں کے کیٹیگری سے بھی نیچے نہیں گر گئے، اس سے بھی نیچے آ گئے، اور پھر ان مستحقین، ان متاثرین، ان ضرورت مندوں کے لیے، جبکہ تقاضا اس بات کا ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے بقدر آگے بڑھے، کام کرے، خدمت کرے، حصہ ڈالے۔ اب وہ امداد جب وہاں پہ پہنچی ان علاقوں کے اندر، مجھے ایک ساتھی نے بتایا اس علاقے، تو وہاں کیا ہوا، وہاں پر ان غریبوں تک، ان متاثرین تک جانے سے پہلے وہ اشیاء، وہ اموال جو وہاں کے سیاسی بڑے سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے بانٹ لی، ان کے اندر تقسیم ہو گئی وہ چیز۔ انسان کہاں تک گرے گا، اس کو اب بھی یہ احساس نہیں ہے کہ جو اللہ پاک ناراض ہوئے اور آنن فآنن بادل پھٹ گئے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بادل پھٹ گیا، اور اس پانی نے آ کر بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے ساتھ بہا دیا، زمین لرز رہی ہے، آسمان کا پانی نہیں تھم رہا، اور انسان مٹ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان کو یہ خوف نہیں ہوا کہ کہیں اللہ پاک مجھ پہ آگ نہ برسا دے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے؟ اس ذات سے بے خوف ہو گئے جس کا اختیار، جس کا تصرف پورے آسمانوں پر ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر اوپر سے پتھر برسا دے، وہ تمہاری پکڑ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی
ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا. اپنی امت کے لیے فرمائے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن میں خسف کہتے زمین میں دس جانے، وہ زمین میں دسیں گے. مسخ کہتے ہیں چہروں کے بگڑ جانے. من حیث الامت مجموعی طور پر امت پہ آسمانی عذاب نہیں آئے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. اجتماعی طور پہ تو یہ امت محفوظ ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ نے اشارہ دیا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں سابقہ امتوں کی طرح خسف و مسخ ہوگا. وہ زمین کے اندر دھسیں گے اور ان کے چہرے وہ بگڑ جائیں گے. ان سب چیزوں کو سمجھنے سننے کے باوجود بھی آج ہم ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے الٹا سفر کرنے میں لگے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ سب موقع عبرت حاصل کرنے کے، یہ سب موقع اپنی آخرت کے اس بڑے دن کی فکر کے، یہ سب موقع اپنی موت کی تیاری کے. میں نے گزشتہ جمعے کے بیان میں تفصیل سے بات عرض کی، اب وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت کی نظر دوستوں اگر ڈالی جائے تو اللہ پاک نے ان حالات میں یقین کریں قیامت کا ایک منظرنامہ پیش فرمایا. قیامت کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا کہ جب قیامت قریب آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سمندر ابلنے لگ جائیں گے، وحشی جانور جنگلات سے نکل کر وہ جمع ہو جائیں گے، رشتہ رشتے سے الگ ہو جائے گا. ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو، گود کے بچے کو، حمل کے بچے کو چھوڑ دے گی. اور آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ ان حادثات میں کیا ہوا، ماں باپ خاندان سب چلے گئے، ایک گود کا معصوم بچہ زندہ رہ گیا. اب لیکن اللہ پاک اشارہ دینا چاہتے ہیں، آج یہ بچہ ماں باپ سے رہ گیا، بچھڑ گیا، اور ایک دن ایسا آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہولناک ہوگا. اس دن یہی ماں اس بچے کو خود گرا کے بھاگنے لگ جائے. لیکن منظر کشی ہے، ایک منظر نامہ ہے، پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانوں کا گر کے آ جانا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، بادلوں کا پھٹ جانا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، زمین کا لرز جانا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ قرآن بالکل واضح طور پہ نہیں کہہ رہا. اس لیے توبے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی اشد ضرورت ہے. اپنے گناہوں کے ماحول سے نکل کر نیک ماحول میں آنے کی اشد ضرورت ہے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنائیں گے، اللہ پاک اس کے ہر غم کو آسانی میں تبدیل کریں گے، اور اس کو ایسے جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہو. حل تو ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کے راستے پر آ جائیں، اور ایسے مواقع پر بجائے تماشبین بننے کے کہ ہم کھڑے ہو کے تماشا کر رہے ہو، میرا مسلمان بھائی تکلیف میں، ہم اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز بنا کر اس سے حظ حاصل کر رہے ہیں، لطف حاصل کر رہے ہیں. اگر میں اس کی خدمت کر سکوں، کوئی کام آ سکوں، آگے بڑھ جاؤں، یہ موقع ہے دوست. انسان اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑے. حدیث پاک میں فرمائے جب کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کے اندر لگ جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مختصر سے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. سروں کو جھکا لیں. آنکھیں بند کر دیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة